من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. سیرت سرور عالم کے سلسلے میں یہ 5واں سال ہے کہ اس ذکر کو بیان کرنے کا شرف و سعادت حاصل کی جا رہی ہے. کراچی کے حالات کی بنا پر گزشتہ 2 ہفتے ہماری گفتگو نہ ہو سکی، چنانچہ اب آج کے بعد آئندہ منگل کو موجودہ سال کی اس سلسلے کی آخری گفتگو ہوگی. آج کی گفتگو جو مجموعی اعتبار سے 75ویں تقریر ہے اور موجودہ سال کی 13ویں جنگ احد کے حالات کے بارے میں ہے، کیونکہ 2 ہفتے قبل جو 12ویں تقریر ہوئی تھی موجودہ سال کی، اس میں اسی عنوان تک ہماری گفتگو پہنچی تھی. جنگ احد جو اس اعتبار سے تاریخ اسلام میں ایک انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ ایک کثیر تعداد میں انتہائی اہم اصحاب رسول کی شہادت اس جنگ میں ہوئی، اور گویا اس جنگ نے ایک طریقے سے مسلمانوں کو سورہ عنکبوت کا وہ سبق یاد دلا دیا کہ بہرحال یہ خیال کبھی نہ کرنا کہ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اللہ کا رسول اور اس رسول کا نائب تمہارے ساتھ ہے تو دنیاوی اعتبار سے کبھی تمہیں کسی زحمت و پریشانی کو برداشت نہیں کرنا پڑے گا. یہ خیال نہ کرنا، اس لیے کہ اسلام بہرحال پہلا درس ہی ہمیں یہ دیتا کہ جو شخص کے حق کے راستے کے چلتا اسے کم سے کم اس دنیا میں ہر قسم کی قربانیاں دینے اور ہر قسم کے مصائب کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. قرآن فرما رہا کہ کیا لوگوں نے یہ غلط خیال کر لیا کہ وہ زبان سے اپنے آپ کو مومن کہہ دے تو اس کے بعد اللہ ان کو چھوڑ دے گا، اس کے بعد ان کے ایمان کے دعوے کو قبول کر لیا جائے گا. وہم لا یفتنون. کیا پروردگار ان لوگوں کا امتحان نہیں لے گا؟ جبکہ خدا کا طریقہ تو یہ کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے آدم سے لے کے رسول خدا تک جس نبی کے ماننے والوں نے اپنے آپ کو مومن کہا، ہم نے ان کا امتحان بھی لیا. فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ کو یہ پتہ چل جائے کہ اپنے آپ کو مومن کہنے والا، اپنے آپ کو اللہ والا، اپنے آپ کو رسول والا، اپنے آپ کو امام کہلوانے والا، ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. جو قرآن خود کہہ رہا کہ سارے مومن برابر نہیں. قرآن خود کہہ رہا کہ زبان سے اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سب کو ایک جیسا نہ سمجھو، بلکہ جتنے بھی مومن، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ان کے 2 فرقے، ان میں 2 گروہ، ان میں 2 جماعتیں. ایک وہ ہے کہ جو زبان سے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن جب امتحان کا وقت آتا، جب پروردگار عالم ان کی آزمائش کرتا ہے تو ان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں. وہ اپنے آپ کو مومن تو کہلوا رہے ہیں لیکن کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہو رہے. ایسے مومن کو قرآن جھوٹا مومن کہہ رہا
ہر نعمت بیٹھے بٹھائے ہم کو مل جائے گی. جسے یہ پتا کہ رسول کا کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ ساری دنیا میں ہماری بادشاہت ہو جائے گی. جسے پتا کہ اگر ہم علی والے، اگر ہم پنجتن والے، اگر ہم امام والے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پروردگار عالم ہمارا کوئی امتحان ہی نہ لے، بلکہ اللہ، رسول اور امام کو ماننے کا مطلب ہی یہ کہ تم امتحان دینے کے لیے تیار، قربانیاں دینے کے لیے تیار، اور ہر قسم کی قربانی اسلام تم سے مانگ سکتا. اس کی ایک بہترین مثال میدان احد، جس نے بالکل ابتدائی میں، بالکل اپنے آغاز ہی میں یہ بتا دیا کہ اب تک ایمان کا دعویٰ کرنے والے ان میں سچے بھی تھے اور جھوٹے بھی تھے. اور پھر جیسے جیسے احد کی لڑائی گھنٹے گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، یہ پتا چلتا گیا کہ اسلام کس قسم کی قربانی اپنے ماننے والوں سے طلب کر رہا ہے. اب یاد کیجیے 2 ہفتے قبل 6 فروری کو جس منزل پہ ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ ایک مرتبہ بدر کا انتقام لینے کے لیے کفار کا لشکر بالکل مدینے کی سرحدوں میں دستک دے رہا اور مسلمانوں پر اچانک حملہ کرنے کی خاطر کفار مکہ اپنا راستہ بدل دیا. بجائے اس کے کہ جو مکے سے آنے والا راستہ پورا چکر کاٹ کے مدینے کے دوسرے سمت جہاں احد کی پہاڑیاں، اس میدان کا انتخاب ان کفار مکہ نے کیا، بلکہ شاید اگر ان کو مہلت مل جاتی تو یہ میدان احد میں نہیں بلکہ مدینے کی گلیوں میں آ کے مسلمانوں سے لڑائی لڑتے. لیکن اس سے پہلے ہی پیغمبر اسلام کو ایک طرف مکے سے ان کے چچا حضرت عباس نے اطلاع دے دی اور دوسری طرف جو پیغمبر کے جاسوس تھے انہوں نے آ کے بتا دیا کہ کفار مکہ کا لشکر بالکل مدینے کی سرحدوں پہ آ پہنچا. ہاں، لیکن الٹی طرف سے، بالکل متضاد سمت سے. جیسے ہی پیغمبر اسلام کو یہ اطلاع ملی، پیغمبر اسلام نے تمام مسلمانوں کو تیار کیا اور پہلے تو ان سے مشورہ لیا کہ ہمیں کیا کرنا. پیغمبر کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن اپنے ماننے والوں کی فکر کا اندازہ کرنے اور ایک دوسرے کو ان کی غلطیوں سے آگاہ کرنے کے لیے کبھی کبھار پیغمبر اسلام مشورہ بھی لیا کرتے. مشورہ مانگا گیا. مدینے کے مسلمان 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. جتنے بھی بزرگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کو شہر میں بیٹھ کے لڑائی لڑنا، اور اس تجویز پیش کرنے والوں سب سے آگے عبداللہ ابن ابی، جس کے بارے میں آج 1400 سال کے بعد تو ہم کو پتا کہ وہ منافقوں کا سردار تھا، لیکن اس وقت تک اس کا نفاق کھل کے سامنے نہیں آیا تھا. وہ اس تجویز کو پیش کر رہا کہ ہمیں مدینہ شہر کے اندر بیٹھ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری تاریخ یہ بتاتی کہ جب کبھی ہم شہر مدینہ سے باہر نکلے تو جیتے بھی ہیں اور ہارے بھی، لیکن اگر ہم نے شہر میں بیٹھ کے دشمنوں کا مقابلہ کیا تو آج تک ہم کو کبھی شکست نہیں ہوئی. لیکن اس کے برعکس جو نوجوان مسلمان ہیں ان کا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول ہمیں مدینے سے نکل کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس تجویز کو پیش کرنے والوں نمایاں ترین نام خود پیغمبر اسلام کے چچا جناب حمزہ کا ہے. تو نوجوانوں کا اصرار یہ کہ ہمیں شہر سے باہر نکلنا چاہیے، بزرگوں کا اصرار یہ کہ ہمیں شہر میں رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے. پیغمبر اسلام نے دونوں کی تجاویز کو سنا. اس کے بعد فیصلہ تو وہی ہونا ہے جو پیغمبر چاہے. چنانچہ یہ طے پایا کہ آج کا دن گزارو، کل کے دن ہمیں شہر سے نکل ہی کے کفار کا مقابلہ کرنا ہوگا. یہ ساری میٹنگ، یہ سارا بحث و مباحثہ جمعرات 5 شوال کو ہوا، یعنی عید کے 5ویں دن. اگلا دن جمعے کا دن تھا. پیغمبر اسلام نے نماز جمعہ مسجد النبوی میں پڑھائی اور اس کے بعد مسلمانوں کے 1000 کے لشکر کو لے پیغمبر مدینے سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں. آج جو لوگ شہر مدینہ منورہ کی زیارت کر چکے انہیں تو پتا کہ احد کا میدان اب مدینے کا ایک محلہ بن چکا، لیکن اس زمانے کے حساب سے احد مدینے سے اتنا ہی دور تھا جیسے آج کراچی سے چھٹا. بہرحال ایک انتہائی دور مقام سمجھا جاتا تھا. پیغمبر اسلام نماز جمعہ کے بعد اپنے لشکر کو لے کے چلے. 1000 کا لشکر، اتنا بڑا لشکر، اور پھر پیغمبر اسلام اس کو منظم بھی کر رہے. پرانے زمانے میں فوجیں پہلے سے تیار نہیں ہوتی، عین وقت سب کو بلایا جاتا اور اس کے بعد مختلف دستے بنائے جاتے، ہر دستے کا ایک سالار مقرر کیا جاتا. چنانچہ تمام مصروفیت مغرب کا
کا وقت آ گیا اور مسلمان ابھی مدینے سے بہت تک نہیں پہنچ پائے. آج مدینے کی زیارت کرنے والوں کے لیے یہ بات بڑی تعجب کی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی پیدل بھی چلے تو آدھے گھنٹے یا 45 منٹ مسجد النبوی سے احد کی پہاڑی تک پہنچ سکتا، لیکن اس وقت نماز جمعہ کے بعد اسلامی لشکر حرکت کرتا اور مغرب کا وقت آ گیا. ابھی احد کے قریب بھی مسلمان نہیں پہنچے بلکہ آدھے راستے میں تھے، آدھے راستے میں پہنچے. پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ رات ہو رہی، چنانچہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ رات کو ہمیں یہی ٹھہر جانا اور اگلی صبح ہمیں حرکت کرنا. پیغمبر اسلام کا حکم آ گیا، لشکر اسلامی وہیں پہ ٹھہر گیا. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کے کان میں ایک شور کی آواز آئی. پتا چلا کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اپنے ساتھیوں کو لے کے پیغمبر کے پاس آ رہا. اب کیوں آ رہا؟ تو ایک دوسری تجویز لے کے آیا. اس کی تجویز یہ ہے کہ اللہ کے رسول، یہ جو علاقہ جس سے گزر کے ہم جا رہے ہیں اس میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد، میرے کچھ جاننے والے یہودی اسی علاقے میں رہتے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جا کے ان یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا دوں اور ہم لوگ ایک ساتھ مل کے اس خطرے کا مقابلہ کریں. اللہ کا رسول علم غیب کا حامل، مستقبل کو دیکھتا، آنے والے حالات اس کے سامنے. عبداللہ ابن ابی کی اس تجویز کو پیغمبر نے بالکل رد کر دیا. اگرچہ پیغمبر اسلام کوئی ایسا جملہ استعمال نہیں کیا جس سے عبداللہ اپنی توہین سمجھے. جب آپ کسی کی کوئی تجویز کو رد کرتے ہیں، جب آپ کسی کے مشورے کو ٹھکراتے ہیں تو بعض اوقات ایسا انداز بھی ہو جاتا کہ سامنے والا اپنی توہین محسوس کرے، سامنے والا یہ سمجھے کہ اس کی بے عزتی کی گئی. پیغمبر اسلام کو تو معلوم ہے کہ یہ عبداللہ ابن ابی کسی بہانے کی تلاش میں ہے اور اسے عین وقت میں مسلمانوں کو دھوکہ دے کے الگ ہو جانا. چنانچہ اس تجویز کے جواب پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری تجویز کو رد کرتا ہوں. اللہ کا رسول اپنی جانب سے کسی جھگڑے کو شروع نہیں کرنا چاہتا. پیغمبر نے اصول بتا دیا کہ ہم اہل توحید نہ مشرکوں سے مدد لیتے اور نہ مشرکوں کی مدد کیا کرتے. جو اہل شرک، جو شرک کرنے والے، ان سے مدد کی بات آئندہ نہ کرنا. ایک اصول پیغمبر نے بتایا کہ دیکھو ہم مسلمان ایک اللہ کو ماننے والے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم مشرکین کا سہارا لیں. اس انداز سے پیغمبر نے جواب دیا کہ جتنے بھی سننے والے کسی کے ذہن میں بھی ایک لمحے کے لیے خیال نہیں آیا کہ عبداللہ ابن ابی کی توہین ہوئی. چنانچہ عبداللہ ابن ابی جو خاص کسی مقصد کے تحت آیا تھا کہ مجھے کوئی بہانہ ملے، میں جھگڑا کھڑا کروں اور اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ کر لوں، مایوسی کے عالم میں واپس چلا گیا. رات کا اندھیرا چھا چکا. پیغمبر اسلام اپنے ایک صحابی محمد ابن مسیلمہ کو بلایا. 50 سوار ان کے حوالے کیے. 1000 کا لشکر اسلامی، 50 آدمیوں کو ان کے حوالے کیا اور کہا کہ آج رات کی پہرےداری تمہارا فریضہ. رات گزر گئی اور اگلا دن آیا. اب یہ ہفتے کا دن 7 شوال کا دن، یہ ایک ہی دن ہے. اسی دن میں بہت کی پوری لڑائی شروع ہو کے مکمل ہو گئی. ہفتے کا دن 7 شوال اور سن 3 ہجری کے واقعات چل رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے صبح سویرے نماز کے فوراً بعد لشکر اسلام کو دشمنوں کی جانب بڑھنے کا حکم دیا. عبداللہ ابن ابی جو رات کو ناکام ہو چکا، اب اس کے پاس کہنے کو کوئی بات نہیں، لیکن مہاراج اسے لڑائی تو کرنا، اسے اختلاف تو پیدا کرنا، اسے مسلمانوں سے الگ تو ہونا. اب ایک مرتبہ وہ آتا ہے پیغمبر کے پاس اور کہتا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس بات کو اپنے لیے توہین سمجھ رہا ہوں کہ آپ ان نوجوان لڑکوں کی بات کو، یہ جو کل کے بچے ہیں، ان کی بات کو ہماری بات سے ترجیح دی. دیکھیے ایک دن گزر گیا اس بحث و مباحثے. اگر یہ مسئلہ اٹھانا تو اسی وقت اٹھاتا کہ جب یہ بحث ہو رہی. جمعے کے دن پیغمبر، بلکہ جمعہ بھی نہیں، جمعرات کے دن پیغمبر اسلام نے مسجد النبوی میں میٹنگ کی اور آج ہفتے کا دن آ گیا. تقریباً 2 دن گزر گئے. مسلمان بہت کے قریب پہنچ رہے اور عبداللہ ابن ابی وہ 2 دن پہلے کی بات کو بہانہ بنا کے پیغمبر کے سامنے آیا اور کہا کہ ہم بزرگ، ہم تجربے کار، ہم بوڑھے لوگ، ہم اپنی قوم کے سردار، ہماری تجویز آپ نے رد کر دی اور ہمارے بچوں کی تجویز کو آپ نے قبول کر لیا. یاد کیجیے میں نے ابھی بھی تقریر کے شروع میں عرض کیا کہ عبداللہ ابن ابی کا کہنا کہ شہر کے اندر رہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرو،
ایک مرتبہ کسی چیز کو بہانہ بنا لیا، کہا کہ ہماری توہین ہوئی اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں۔ ہم ایسے لشکر کے ساتھ مل کے نہیں لڑ سکتے کہ جو ہماری تجویز تک قبول کرنے کو تیار نہ ہو، جو ہمارے مشورے تک کو ماننے کو تیار نہ ہو، ہم اپنی توہین محسوس کر رہے ہیں۔ یہ کہیں کہ واپس چلا اور اکیلا نہیں گیا بلکہ اپنے ساتھ 300 منافقوں کو مزید لے کے واپس جاتا۔ عبداللہ ابن ابی کی جانب سے اسلامی لشکر جو پہلے ہی بہت مختصر تھا، کہاں 5000 کافروں کا لشکر اور 1000 مسلمانوں کا لشکر، اور کہاں 300 اور نکل گئے، 700 مسلمان باقی بچے جن کو کفار کے مقابلے میں جانا، لیکن تحریکوں میں دین کا کام کرنے میں، اللہ کی خاطر قربانیاں دینے میں یہ ساری زحمتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ عین وقت پر قریب دوست بھی دھوکہ دے کے جا سکتا ہے۔ بس یہی ایک مسلمان کا سب سے بڑا امتحان اس وقت وہ یہ دیکھے کہ ہمیں اللہ کے حکم کی پابندی کرنا یا دوستی اور رشتے داری کا خیال کرنا۔ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ 300 منافق چلے گئے اور 700 مسلمان پیغمبر کے پاس۔ اب لشکر اسلام آگے بڑھ رہا۔ یہاں پہ ایک اور اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی تشریح، اس کی مختصر سی تشریح آج کی تقریر کے آخر میں کرنا مناسب ہوگا، ورنہ میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ عبداللہ ابن ابی کے کردار کو ذہن میں رکھیے گا، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ سنیں گے کہ اتنے بدترین شخص کے گھر میں پروردگار عالم نے بہرحال اولاد کتنی بہترین تھی، وہ ایک نیا مسئلہ ہے، تقریر کے دوران آپ کے سامنے آئے گا۔ لشکر اسلام آگے بڑھ رہا۔ کفار مکہ کو بہت کے مقام پر آئے ہوئے 2 دن ہو چکے، وہ جمعرات کو پہنچے اور آج ہفتے کا دن آ گیا۔ چنانچہ مسلمانوں کو جلد از جلد بہت کے مقام تک پہنچ جانا، لیکن اب ایک بڑا مسئلہ پیش آ گیا، وہ یہ کہ احد تک جانے کا راستہ جو آج کل راستہ بنا ہوا ہے مدینے کے اندر، اس وقت ایسا راستہ نہیں تھا۔ آج کا تو بالکل سیدھی سڑک چلی گئی، اس وقت یہ راستہ بہت ہی زیادہ گھوم پھر کے جاتا، بلکہ اصل مدینہ شہر اور احد کے میدان کے درمیان لوگوں کے باغات تھے، لوگوں کے کھیت تھے، اور آنے جانے کا راستہ بہت زیادہ گھوم کے جاتا۔ مسلمان پہلے ہی کافی تاخیر کر چکے، لشکر اسلام کو جلد از جلد احد کے میدان میں پہنچنا، اگر عام راستے سے جائیں گے تو بہت دیر لگے گی۔ ایسا نہ ہو کہ اتنی دیر میں کفار مکہ آگے بڑھا یا احد کے میدان کسی ایسی جگہ پہ قبضہ کر لے کہ جنگ کے دوران مسلمانوں کو نقصان ہو اور ان کو فائدہ ہو۔ چنانچہ جتنے جلد مسلمان احد کے میدان میں پہنچ جائے اتنا ہی اسلام کے حق میں بہتر ہے۔ لیکن کیا کیا گیا؟ عام راستہ جو ہے وہ بہت گھوم پھر کے جاتا، ایک چھوٹا راستہ بھی ہے، لیکن وہ چھوٹا راستہ عام راستہ نہیں، بلکہ وہ ایک مسلمان جس کا نام فردے اس کے کھیتوں میں سے ہو کے گزرتا۔ پیغمبر اسلام نے یہ صورتحال دیکھی، اپنے بعض صحابیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر ان کھیتوں کے مالک کو بلا کے لاؤ۔ اب یہ اتفاق یہ کسی یہودی کے کھیت بھی ہو سکتے، لیکن نہیں، یہ ایک مسلمان کے کھیت نکلے، مربع اس کو بلایا گیا۔ پیغمبر اسلام نے یہ مسئلہ اس کے سامنے رکھا کہ ہمیں جلد از جلد میدان احد میں پہنچنا، تمہارے کھیتوں کے درمیان سے اگر ہم گزرے تو جلدی پہنچ جائیں گے۔ ایک آدمی 2 آدمی کھیتوں میں سے جائے تو اتنا نقصان نہیں، لیکن 700 کا لشکر جب جائے گا بہرحال اس کی فصلوں کو کچھ نہ کچھ تو نقصان پہنچے گا۔ کھیتوں میں بڑی بڑی اور چوڑی چوڑی سڑکیں تو ہیں نہیں، پگڈنڈیاں۔ مردے نے جب یہ سنا، اب دیکھیے وہی جو میری آج کی تقریر کا شروع سے عنوان، اب اس کے لیے ایک مسئلہ آ گیا۔ اگر وہ اللہ کے رسول کے حکم کا خیال کرتا تو اس کے کھیت تباہ ہو رہے ہیں، اس سال کی فصلوں میں اسے نقصان ہوگا، اسے مالی نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ اسلام کا خیال کرتا تو یہ قربانی اسے دینا چاہیے۔ بس یہی وہ منزل ہے جہاں مومن اور منافق کا فرق پتہ چلتا۔ ویسے تو ہر آدمی اسلام کا نعرہ لگاتا، ویسے تو ہر آدمی اپنے آپ کو محب اہل کہتا، لیکن یہی آزمائشیں بتاتی ہیں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ مردے نے سنا، صاف انکار کر دیا۔ کہا اللہ کے رسول اتنی محنت کے ساتھ فصل، اس کی نگرانی، اس کی نگہداشت، اس کا خیال کرنا کوئی آسان چیز نہیں۔ اتنی محنت کے ساتھ میں انتظار کر رہا، اب میری فصلیں پکنے کے قریب، بالکل پکنے کا وقت آ گیا، اتنا بڑا لشکر یہاں سے جائے گا، مجھے شدید نقصان برداشت کرنا پڑے گا، میں اس کے لیے راضی نہیں، میں اس کی اجازت دینے کو تیار نہیں۔ ایک مرتبہ پھر اسے سمجھایا گیا کہ دیکھو تو صحیح، تم اپنے ایک نقصان کے خاطر پورے مدینے کو خطرے میں ڈال رہے ہو، پورے اسلام کو خطرے میں ڈال رہے ہو، لیکن وہ خود غرض آدمی اپنی بات سے اڑ گیا۔ اسلام عام حالات ایک مومن کے حق کا بہت زیادہ خیال رکھتا،
استعمال نہیں کر سکتے، اس کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں. اگر آپ کو پتا نہیں کہ اس مکان کا مالک اپنے مکان کی دیوار پر یہ پوسٹر یا مجلس کا اشتہار لگانے میں راضی ہے یا راضی نہیں، ہمیں نہیں معلوم. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کے مکان کی دیوار کو استعمال کریں. اگر ہمیں پتا نہ ہو کہ فلاں دکان کا مالک جس کی دکان کے 2 دروازے پتا نہیں راضی ہے یا نہیں کہ ہم اس کی دکان کے ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے باہر نکل جائیں، ہو سکتا ہے وہ اس سے راضی نہ ہو. ہمارے لیے حرام. جس طریقے سے کراچی کی بعض مساجد کے اندر واضح طور پہ یہ بورڈ لگا ہوتا کہ اس مسجد کو راستہ نہ بنائیے اور حرام ہو جاتا ہے وہاں. اگر ایسا اعلان لکھا ہوا، آپ شارٹ کٹ کے آپ چھوٹا راستہ نکالنے کے لیے اس مسجد میں سے نہیں گزر سکتے، اس ہوٹل میں سے نہیں گزر سکتے، اس دکان میں سے نہیں گزر سکتے. لیکن ہاں، جہاں پہ مسئلہ پورے اسلام کا ہو جائے، جہاں پہ مسئلہ تمام مسلمانوں کا ہو جائے، وہاں پہ پھر حکم بدل جاتا. پیغمبر اسلام جو عام حالت میں حرام قرار دے رہے، لیکن جب یہ دیکھا کہ یہاں بھی فقط اپنی فصلوں اور کھیتوں کو بچانے کے لیے پورے اسلام کا نقصان برداشت کرنے کو تیار، اس کی نگاہ اس کے کھیت زیادہ اہم، اسلام اہم نہیں. پیغمبر اسلام نے اپنے صحابیوں سے کہا بس اب تمہیں اجازت، چاہے یہ ناراض بھی ہو، چاہے یہ اجازت نہ بھی دے، تم اس کے کھیتوں سے نکل جاؤ. لشکر اسلام حکم رسول پاتے ہی ان کھیتوں میں سے نکلنے لگا. کھیتوں کے مالک نے دیکھا، ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے لگا. اب یہ عام مسلمان نہیں، یہ سب مسلح مسلمان، ہر ایک کے پاس ہتھیار. یہ بات جا رہی جب پیغمبر کی شان میں گستاخی سنی، مسلمانوں کا خون کھول اٹھا. بعض نوجوانوں نے تلوار نکالی، کہا اللہ کے رسول، ہم ابو سفیان کے لشکر سے تو بعد میں نپٹیں گے، پہلے اسی کا خاتمہ کیوں نہ کر دیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا اور آپ کی شان میں گستاخی بھی کر رہا. پیغمبر نے کہا کہ نہیں، بس جتنا حکم اسلام ہے اسی کے دائرے میں تمہیں رہنا. اس کے کھیتوں سے گزرنا کیونکہ ضروری ہو گیا. اس کے علاوہ اس کے کسی بھی مال سے، اس کی عزت سے اور اس کی جان سے تم میں سے کسی کو حق نہیں کہ کسی بھی قسم کا تصرف کرے. لشکر اسلام اس کے کھیتوں میں سے گزر کے میدان احد میں پہنچ گیا. میدان احد مسلمان اتنے جلدی پہنچ گئے جس سے ان کو ایک فائدہ حاصل ہوا، اور وہ فائدہ یہ حاصل ہوا، آپ کو اگر یاد ہو تو بدر کی لڑائی میں پیغمبر اسلام اپنے لشکر کو انتہائی مہارت کے ساتھ ایسے مقام میں رکھا کہ جب جنگ شروع تو دشمن کو نقصان ہو اور مسلمانوں کو فائدہ ہو. بہت کی لڑائی میں مسلمان اچانک پہنچ گئے. کفار مکہ تو سوچ بھی نہیں سکتے، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے آنے کی خبر بھی ابھی مسلمانوں کو نہیں ہوئی، ہم ان پہ اچانک حملہ کریں گے. یہاں الٹا معاملہ ہو گیا. مسلمان اچانک پہنچے اور اچانک پہنچنے کے ساتھ ہی پیغمبر اسلام میدان احد کے نقشے کو دیکھتے ہوئے فوراً ایک حکم جاری کر دیا. میدان احد کچھ اس طریقے سے ہے کہ کھلا میدان اور اس میں ایک طرف پہاڑیوں کا سلسلہ چلا گیا. دشمن کا مقابلہ کرنے کے یہ بہترین فائدے والی چیز کہ پہاڑیوں کے آگے جا کے لڑو، اس طرح کہ تمہاری پشت پہ پہاڑیاں آ جائیں تاکہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کرنے پائے. لیکن احد کی پہاڑیوں فقط ایک خرابی تھی کہ پہاڑیوں کے درمیان ایک درہ، ایک چھوٹا سا راستہ تھا جس سے دشمن گزر کے آ سکتے. پیغمبر اسلام عبداللہ ابن جبیر نامی اپنے صحابی کو بلایا اور ان کے ساتھ 50 تیر انداز ان کو دیے اور اس موقع پہ ایک حکم دیا. کہا کہ چاہے دشمن کا لشکر شکست کھا کے بھاگے، چاہے ہم شکست کھا کے پیچھے ہٹے، تمہیں یہاں سے قدم نہیں ہٹانا. چاہے یہ بعض روایتوں میں یہاں تک جملہ، چاہے ہم دشمن کو شکست دیتے ہوئے مکہ تک پہنچ جائیں یا دشمن ہم کو ہراتا ہوا مدینے کے اندر داخل ہو جائے، تمہارے قدم یہیں پہ جمے رہنا چاہیے جب تک کہ میں تمہیں یہاں سے آنے کا حکم نہ دوں. خبردار، میدان جنگ کا کوئی بھی نقشہ ہو جائے، تمہاری ذمہ داری کہ ان پہاڑیوں کے درمیان جو درہ اس کے راستے کو بند کرو. پہاڑی درہ ایک ایسی چیز کہ 50 آدمی 10,000 کے لشکر کو روک سکتے. پیغمبر نے یہ 50 تیر انداز یہاں سے بھیجے اور پھر اپنی فوج کی صفوں کو ترتیب دینا شروع کر دیا. اب فوج کی لڑائی بالکل شروع ہونے والی. پیغمبر اسلام لشکر کا عالم حسب روایت اور حسب دستور امیر المومنین کو عطا کیا اور ایک چھوٹا سا عالم اپنے قریبی صحابی جناب موسد ابن عمیر کو دیا. عربی میں بڑے علم کو رایت کہتے اور چھوٹے علم کو لیوا کہتے. میدان احد رایت یعنی لشکر کا سب سے بڑا جو علم وہ امیر المومنین کو دیا جا رہا اور ایک چھوٹا سا علم جس کا نام لیوا
چھوٹا جھنڈا، تقریباً جسے اردو میں جھنڈیا کہتے ہیں، اس قسم کا ایک جھنڈا جناب موسیٰ ابن عمیر کو دیا گیا۔ یہ پیغمبر اسلام نے جھنڈوں کی تقسیم کی۔ اس موقع پر پیغمبر کے سامنے ایک مسئلہ ہے، ایک انتہائی بوڑھا شخص، جیسا کہ میں نے تقریر کے شروع میں عرض کیا، احد کی لڑائی میں قربانیوں کے ایسے ایسے واقعات کہ انسان غور کرتا جائے تو پتہ چلے گا کہ واقعات جو دین آج ہم تک پہنچا اہل بیت کے بعد اس میں ان اصحاب رسول کا بھی کتنا بڑا حصہ جس وقت پیغمبر اسلام احد کی لڑائی کے لیے بالکل تیار ہو گئے، الگ تقسیم کیے جا چکے، اس موقع پر ایک بوڑھا شخص احد کے میدان میں داخل ہوا۔ یہ بوڑھا شخص، جس کا نام عمر ابن جموح، یہ لنگڑاتا ہوا چل رہا، کیونکہ جوانی کے دوران ایک حادثے کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ میں نقص پیدا ہو گیا اور اب یہ سیدھا چل بھی نہیں سکتا، یہ لنگڑا۔ اس نے اپنے 4 جوان بیٹوں اور اپنے قریبی رشتے دار کو، یعنی جو اس کی بیوی کا سگا بھائی عبداللہ ابن عمر، اپنے 4 جوان بیٹے اور اپنے سالے، ان سب کو لشکر اسلام میں مدینے سے شامل کر دیا۔ لیکن اب پتہ نہیں بیٹھے بٹھائے اس کے دل میں کیا خیال آئے کہ لنگڑاتا ہوا یہ ایک مرتبہ احد کے میدان میں داخل ہوا اور اس کے رشتے داروں 5 تو اس کے قریب ترین رشتے دار اس احد کی لڑائی کے اندر موجود، انہوں نے اسے دیکھا، گھبرا کے آگے بڑھے، جسے گھیر کے کھڑے ہو۔ لڑکوں نے پوچھا، بابا آپ یہاں کیسے آئے؟ کہا کہ بیٹا تمہیں میدان جنگ میں بھیجنے کے بعد میرے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہو کہ میں بھی چاہوں میدان جنگ اور شہادت کے مرتبے کو حاصل کروں، خالی تم ہی کیوں شہید ہو، شہادت تو مجھے بھی لینا چاہیے، اس لیے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ ایک مرتبہ رشتے داروں، جیسا میں نے عرض کیا 5 سگے رشتے دار، لیکن اس کے علاوہ اس کے قبیلے کے بہت سے افراد لشکر اسلامی میں شامل، انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ 2 چیزیں تمہارے پاس ایسی ہیں کہ جہاد تم پر معاف، ایک تو تم بوڑھوں پہ جہاد معاف، اس کے ساتھ تم لنگڑے بھی ہو، لنگڑے انسان پر بھی جہاد معاف، واپس چلے جاؤ، تمہاری جانب سے ہم قربانی دینے کو تیار۔ اس نے کہا تمہیں کیا پتا کہ جب میں اپنے گھر سے نکلا تو ایک دعا مانگ کے نکلا، اب میں واپس جانے کو تیار نہیں، میں لڑوں گا، اس حالت اسی احد کے میدان میں میرا لاچا گرنا چاہیے۔ جھگڑا جب بہت زیادہ بڑھ گئے تو ایک مرتبہ بیٹے اپنے باپ کو لے کے پیغمبر اسلام کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول ہمارے والد کو سمجھائیں، ہم آئے ہیں میدان احد میں لڑنے کے لیے، یہ اتنے ضعیف، جسمانی طور پر بھی ان میں زیادہ طاقت نہیں اور یہ پھر بھی اصرار کر رہے کہ مجھے شہادت حاصل کرنا۔ پیغمبر اسلام ایک مرتبہ خود عمر ابن جموح کو مسئلہ بتایا، کیا تمہیں نہیں پتا قرآن کہہ رہا کہ لیس علی الاعمى حرج ولیس علی الاعرج حرج ولیس علی المریض حرج، 3 انسان ایسے جن پر اللہ نے جہاد کو معاف کیا، اندھے کے جہاد معاف، لنگڑے کے جہاد معاف، مریض کے جہاد معاف، اللہ نے تم پر سے جہاد کو ثابت کر دیا۔ اس نے ایک مرتبہ کہا، اللہ کے رسول کیا میری قسمت کی شہادت نہیں لکھی؟ کیا شہادت اتنا بڑا رتبہ اور مقام کہ میں اس سے اتنا فخر ہوں کہ اللہ مجھے یہ مرتبہ نہیں دے گا؟ اللہ کے رسول یقیناً خدا نے جہاد کو مجھ پر سے معاف کیا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی تو جنت کی زیارت کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی تو جنت کی نعمتوں کو استعمال کروں۔ اور پھر فوراً اپنے ایک دوست کا نام لیا جو بدر کی لڑائی میں شہید ہوئے، اللہ کے رسول میں نے چند دن پہلے ان کو خواب میں دیکھا اور بڑے خوشی اور آرام کے ساتھ میں نے گھبرا کے پوچھا کہ تم کہاں؟ اس نے کہا کہ اے شخص میں جنت میں ہوں، اے میرے قریبی دوست میں جنت میں ہوں، جنت کی ہر نعمت پروردگار نے مجھے دی اور وصدق وعدہ، خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا، تم کتنے بدقسمت ہو کہ ان نعمتوں سے میں ہوں۔ اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی بدقسمتی کو خوش قسمتی میں تبدیل کروں۔ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ اس کے بیٹوں سے کہا، چھوڑ دو اپنے باپ کو، جس کا اتنا جذبہ اور جو اس طرح سے میدان میں لڑنے کے لیے آیا، اب اس سے کچھ نہ کہو اور اسے میدان میں جانے دو۔ ایک مرتبہ یہ میدان میں داخل ہو، اگر کہ اس کا پورا واقعہ کو تقریر کے آخر میں آنا چاہیے، لیکن میں شروع ہی میں اس واقعے کو مکمل کر دوں۔ اب یہ میدان میں داخل ہو، لنگڑا انسان، بوڑھا انسان جس سے تلوار بھی نہ اٹھائی جائے، چنانچہ ان کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد صرف مرنا، شہید ہو گئے، مرتبہ شہادت کو حاصل کر لیا۔ اور پھر جب احد کی لڑائی کی اختتام کے بعد مدینے سے لوگ آئے تھے اپنے شہیدوں کے لاشیں اٹھانے کے لیے، تو ان کی بیوی اور ان کی بہن اور ان کے وہ رشتے دار جو مدینے میں رہ گئے وہ بھی آئے تھے احد کے میدان، دیکھے تو صحیح ہمارے خاندان کے سربراہ پہ کیا
جا گزری، پتا چلا کہ عمر ابن جموح مرنے والوں میں شامل، شہیدوں میں شامل، چنانچہ ان کی بیوی نے اور ان کے باقی رشتے داروں نے ایک اونٹ کے اوپر ان کی میت کو رکھا اور اونٹ کو لے کے چلے۔ جیسے ہی یہ اونٹ اس جگہ پہنچا جہاں احد کا میدان ختم ہوتا، جہاں احد کا میدان ختم ہوتا ہے، اونٹ رک گیا، رکا ہی نہیں بلکہ الٹا چلنے لگا۔ اب ایک عجیب منظر کہ ان کے گھر والے اونٹ کو مدینے کی جانب لے جا رہے ہیں۔ اونٹ احد کے میدان میں تو حرکت کرتا، لیکن جہاں احد کی سرحد آتی وہاں سے ایک مرتبہ کھڑا ہو جاتا اور مزید اسے آگے کھینچا جائے مدینے کی طرف، وہ پیچھے ہٹنے لگتا۔ کئی مرتبہ جو واقعہ پیش ہے، یہاں تک کہ رشتے دار گھبرا گئے۔ خود ان کی بیوی پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئی کسی احد کے میدان، جب پیغمبر لاشوں کو دفن کروا رہے تھے۔ جس کے رشتے دار اپنے شہید کا لاشا مدینہ لے جانا چاہتے تھے، پیغمبر ان کو اجازت دے رہے۔ جن کے رشتے دار احد کے میدان میں دفن کروانا چاہتے تھے لاشوں کو، پیغمبر اپنی نگرانی میں لاشوں کو دفن کروا رہے۔ تو بیوی آج اللہ کے رسول ایک عجیب منظر ہم نے دیکھا، ہمارے گھر کا پلا ہوا اونٹ، آج تک کبھی اس نے اس سرکشی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور آج کی سمجھ میں نہیں آتا احد کے میدان میں اس اونٹ کو حرکت دیتے ہیں یا حرکت کرتا، جہاں اسے احد کے باہر لے جانا چاہتے وہاں پہ رک جاتا اور پیچھے ہٹنے لگتا۔ اس کا سبب کیا؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ تو بتاؤ، جب تمہارا شوہر گھر سے نکل کے یہاں آ رہا تو کیا وہ کوئی دعا مانگ رہا؟ کیا اس کی زبان سے کوئی دعا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، جب میرا شوہر گھر سے چلا تو میں نے بھی اس کو بہت روکا کہ تمہارے 4 بیٹے گئے ہوئے، میرا سگا بھائی گیا ہوا، ہمارا خاندان اتنی قربانی دے رہا، تمہیں تو پیغمبر نے بھی معاف کیا، یہ آج کے میدان میں حاضری ثابت۔ لیکن میرا شوہر یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلا کہ اللہم ارزقنی الشہادہ ولا تردنی الی اہلی، پروردگارا آج مجھے شہادت کا رزق عطا فرما، آج مجھے شہادت نصیب فرما، اور پروردگارا مجھے میرے گھر والوں کی طرف واپس نہ بھیجنا، میں اپنے گھر والوں کی جانب واپس لانے پاؤں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ اپنے اس نیک بندے کی دونوں دعاؤں کو قبول کیا، شہادت بھی اس کو دی، اور کیونکہ یہ دعا مانگ کے گئے کہ واپس ان کو اپنے گھر کی طرف نہیں آنا، اس لیے تم جو کچھ بھی کوشش کر لو، یہ اونٹ بہت کے میدان کو نہیں چھوڑے گا، ان کا لاشا یہیں پہ دفن ہونا، یہ ان کی دعا کی قبولیت۔ اور اس کے بعد پھر پیغمبر نے ان کے لاشے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے والد، تفصیل تو بعد میں آئے گی کہ احد کے میدان میں کون کون لوگ شہید ہوئے، ان میں جابر ابن عبداللہ انصاری حدیث کتاب کے راوی اول اور میدان کربلا کے سب سے پہلے ظاہر، ان کے والد بھی اسی احد کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ جابر کے والد اور ان بزرگ جن کا بھی میں نے نام لیا، عمر ابن جموح، ان دونوں کی لاشوں کو ایک ہی قبر میں پیغمبر نے دفن کیا۔ شہیدوں کی لاشوں کے لیے تو عام طور پر ایک ہی قبر تیار کی جاتی ہے، یہ دونوں مقدس اور عظیم صحابی ایک ہی قبر میں دفن ہوئے۔ اور اس واقعے 46 سال کے بعد، یہ واقعہ سن 3 ہجری میں پیش آیا، اس کے 46 سال کے بعد ایک مرتبہ مدینے میں انتہائی زوردار بارش ہوئی، احد کی پہاڑیوں سے جو پانی بہہ کے نیچے آئے تو جو شہیدوں کی قبریں، ان قبروں کو اس پانی نے خراب کرنا شروع کر دی۔ مدینے کے اندر جس شہید کے خاندان والے اب تک زندہ تھے، 46 سال گزر گئے احد کی لڑائی کو، تب تک یہ واقعہ، وہ لوگ دوڑ کے آئے اور قبروں کو صحیح کرنے لگے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری بھی اس وقت تک زندہ، جابر نے تو بہت طولانی عمر پائی، 5ویں امام تک کا زمانہ دیکھا، یہ تو دوسرے امام کا واقعہ۔ جابر بھی اپنے والد کی قبر کی حالت دیکھنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ پانی کے بہنے کی وجہ پہاڑیوں سے جو پانی بہا، آج بھی آپ دیکھیں گے شہدائے احد کی قبریں بالکل پہاڑ کے دامن میں، پانی کے بہنے کی وجہ سے ان کے والد کی قبر بھی کھل گئی، والد کی قبر کھلی اور والد کی میت کے ساتھ عمر ابن جموح کی میت بھی، اور دونوں اتنے آرام کے ساتھ قبر میں لیٹے کہ جابر کہتے ہیں ان کا کفن تک پھیلا نہیں ہوا، اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے والد اپنے سونے کے کمرے میں آرام کر رہے، اور کیفیت یہ کہ جابر کے والد کو نیزے کا ایک زخم لگا، اور شہادت سے کچھ پہلے جابر کے والد انسانی فطرت زخم کے اوپر ہاتھ رکھا تھا خون روکنے کے لیے، اسی حالت میں شہید ہو گئے، ہاتھ اسی طرح سے زخم پر تھا، پیغمبر نے اسی حالت میں ان کو دفن بھی کروا دیا۔ 46 سال کے بعد آج جابر، جب یہ شہیدوں کے لاشیں دفن ہوئے تھے احد کی لڑائی کے وقت، اس وقت تو ہر آدمی گھبرایا ہوا، آج جو دیکھا اپنے والد کو غور تو جابر نے یہ چاہا کہ اپنے والد کے ہاتھ کو ان کی پیشانی سے ہٹا دے، یہاں پہ زخم تھا اور جس سے یہ ہاتھ، اور اس طرح سے ہر طریقہ
لمبا کر کے سیدھا کر دیا جائے. لیکن جیسے ہی جابر نے اپنے والد کے ہاتھ کو پیشانی سے ہٹایا، ایک مرتبہ خون کا سلسلہ دوبارہ جاری ہو گیا اور فوراً مسلمانوں نے کہا کہ ہے جابر یہ کیا کر رہے، اپنے والد کے ہاتھ کو وہیں رکھو. یعنی 46 سال کے بعد راہ خدا میں شہید ہونے والا ایسا زندہ، وہ جو خدا کا وعدہ کہ شہیدان راہ خدا زندہ، تو ایسے زندہ کہ کفن کو تو چھوڑے، جسم کو تو چھوڑے، وہ زخم اس کے اندر خون اب تک موجود، ہاتھ ہٹایا جاتا ہے تو خون جاری ہو جاتا. چنانچہ ایک مرتبہ ہاتھ کو دوبارہ وہیں رکھا گیا اور ان دونوں صحابیوں کی قبر کو دوبارہ ڈھانپ دیا گیا. بہرحال ایسے جذبے کے ساتھ بھی لوگ میدان میں لڑنے کے لیے آئے، جن کا کہنا صرف یہ تھا کہ ہم صرف اور صرف شہید ہونے کے لیے میدان میں آ رہے ہیں. آج ہمارے جوان اور بزرگ اللہ کے راستے میں ایک تعلیم کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتے. آج ہمارے جوان اور بزرگ اللہ کے راستے میں اپنے گھروں سے گانا ختم کرنے کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتے. آج اللہ کے خاطر اپنی آنکھوں کے اوپر حرام فلم دیکھنے کی پابندی لگانے کو لوگ تیار نہیں ہوتے. اور ایسے بھی مسلمان تھے کہ جس پر اللہ نے معاف کر دیا ہے جہاد، وہ اپنی جان دینے کے لیے آ رہا اور اتنے جذبے کے ساتھ جان دی کہ آپ نے دیکھا کہ پروردگار نے ان کے اونٹ کو بھی حکم دیا کہ خبردار بہت سے میدان کو نہ چھوڑنا، کیونکہ میں نے اپنے بندے کی دعا کو قبول کیا. تاریخ کہتی کہ بہرحال اس قسم کے کئی واقعات پیش آئے. اسی میں ایک دوسرا بہت اہم واقعہ وہ ہے جناب حنظلہ کا واقعہ. جب احد کی لڑائی کے لیے پیغمبر اپنے لشکر کو تیار کر رہے تھے تو اس وقت کچھ لوگوں نے پیغمبر کے سامنے اپنے کچھ عذر پیش کی کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے یہ مجبوری، ہمارے لیے یہ مجبوری. قرآن کریم کا ایک سورہ ہے سورہ نور، اس کی آیت نمبر 63 میں اصول قرآن نے دیا کہ اے ایمان لانے والوں، اگر کبھی تم ایسے موقع پر مجبوری پیش آ جا کہ اللہ اور رسول نے باہر نکلنے کا حکم دیا اور تمہیں مجبوری پیش آ جا، تو اپنی مرضی سے گھر میں نہ بیٹھنا بلکہ آ کے رسول سے اجازت مانگو. اگر رسول اجازت دے دے پھر تمہارے اوپر سے وہ حکم ثابت ہو جاتا. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو کچھ ایسے لوگ تھے مدینے میں جن کے ساتھ کچھ مجبوریاں تھیں، ان میں یہ حنظلہ بھی شامل ہے. اور حنظلہ کون؟ حنظلہ تاریخ اسلام کی بڑی عظیم شخصیت. حنظلہ کے والد کا نام ہے ابو عامر، اور یہ وہ باپ بیٹے کہ باپ کے لیے لعنت آتی ہے اور بیٹے کے لیے رحمت آتی ہے. باپ کا نام آئے تو لعنت اللہ علیہ کہا جاتا، بیٹے کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ عنہ کہا جاتا. حنظلہ کے والد ابو عامر. یہ ابو عامر، ان کا واقعہ میدان احد میں بڑا دلچسپ واقعہ. اب وہ بھی سن لیجیے. پیغمبر اسلام نے اپنے لشکر کو ترتیب دے دیا، ادھر کفار مکہ نے بھی اپنے لشکر کو ترتیب دے دیا، اور ابو سفیان نے خاص طور پہ ایک نعرہ بلند کیا کہ بدر کی لڑائی میں ہم نے جو شکست کھائی اس میں زیادہ قصور ہمارے علمداروں کا، جن کے ہاتھ میں پرچم تھا. انہوں نے ہم کو دھوکہ دیا. 4-5 سردار مرے، وہ جھنڈا پھینک کے بھاگ پڑے ہوئے، چنانچہ پورا لشکر بھاگا. آج کے دن ہم ایسے آدمی کو الگ دیں گے اپنے لشکر کا کہ وہ کبھی بھی میدان سے نہ بھاگے. اور اس کے بعد میرے خاندان کا انتخاب کیا گیا، ان کو یہ علم دیا گیا. اس کا واقعہ بھی شروع ہوتا. لیکن اسی دوران ایک آدمی کفار مکہ میں جس کا نام ابو عامر ہے وہ آگے آئے. یہ ابو عامر بڑی عجیب شخصیت. عجیب کن معنوں میں ہے کہ دیکھیے تاریخ یہ بتا رہی کہ مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، لیکن تاریخ میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جو مدینے سے ہجرت کر کے مکے گیا، وہ یہی ابو عامر. اسلام آنے سے پہلے یہ مدینے میں رہا کرتا اور بڑا ہی نیک، بڑا ہی دیندار، بڑا ہی مقدس آدمی تھا. اگر یہ بت پرست تھا لیکن یہودیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ یہ تورات کے تمام احکامات پر بھی عمل کیا کرتا اور انتہائی مقدس انسان مانا جاتا. اتنا مقدس کہ مدینے والوں نے اس کا لقب رکھا تھا راہب. اس کا لقب تھا راہب. جب پیغمبر مدینے میں آئے اور اسلام مدینے میں پہنچا تو یہودیوں کی وجہ اس نے اسلام کی مخالفت کھلا پیغمبر کے خلاف ہو گئے، اور اتنی مخالفت کہ انہی مدینے والوں نے اس کا نام بدل دیا. پہلے اس کو راہب کہتے تھے، اب اسے فاسق کہنے لگے. اور جب ایک مرتبہ اس نے پیغمبر پر قاتلانہ حملہ کرانا چاہا اور یہ بات کھل گئی تو یہ گھبرا کے مدینہ چھوڑ کے بھاگا. چاہے پناہ کہاں ملے گی؟ مکے میں ملے گی. مکے میں سارے دشمنان اسلام موجود، چنانچہ ابو عامر مکے میں جاتے رہا. اپنے ساتھ یہ
اپنی عزت بڑھانے کے لیے اور اپنا مقام بڑا کرنے کے لیے مکے کے سرداروں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ مدینے میں میرا بڑا مقصد، مدینے والے میری ساری باتیں مانتے، مدینے کے لوگ تو مجھے راغب کہا کرتے، یہ جادوگر نے آ کے ان کو بہکا دیا، لیکن میرا خاندان، میرا قبیلہ اور میرا اپنا بہت زیادہ مدینے کے اندر ایک بلند مقام، یہ اس نے مکے والوں سے کہہ رکھا تھا۔ بہت کی لڑائی کے لیے جب لشکر چلا تو اس نے جا کے ابو سفیان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ مدینے والے میرا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں گے تمہارے ساتھ تو مدینے کا کوئی آدمی تو رسول کا ساتھ نہیں دے گا، ان کے ساتھ وہی تمہارے ساتھی رہ جائیں گے، یعنی جو مکے کے پرانے آدمی، مدینے والے میری شکل دیکھتے ہی اس کو چھوڑ کے آ جائیں۔ غرض یہ کہ ایسی جھوٹی سچی باتیں کہہ کے اپنا مقام اور اپنی عزت بڑھانی مکے میں، یہ بھی اس بہت کی لڑائی میں آیا۔ اس وقت کفار مکہ نے ابو سفیان کی قیادت میں اپنے لشکر کو ترتیب دے دی، تو ابو سفیان یہ منظر دیکھ رہا اس نے اور کہا کہ ہے مدینے والوں، دیکھو ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، بلکہ ہمارے تمہارے تو پرانے تجارتی تعلقات، ہم تو فقط اپنے مجرموں سے جھگڑا کرنے آئے جو ہمارے شہر میں رہ کے فساد برپا کرتے تھے، اب اس کو چھوڑ کے تمہارے یہاں آ گئے، اگر تم اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ تو ہم تم سے کچھ بھی نہیں کہیں، جو اتنا بڑا لشکر ہمارے ساتھ کہ تمہیں فقط کوئی نقصان نہیں پہنچائے بلکہ مدینے کی حفاظت ہم کریں، اگر تم ہمارے مجرموں کو چھوڑ ہم جانے یہ جانے۔ یہ ساری تقریر ختم ہوئی لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں نکلا، کیونکہ ایک مرتبہ لشکر اسلام سے آواز بلند کہ جب تک کہ ہم میں سے کوئی ایک زندہ، تم میں سے کوئی کسی مکے والے مسلمان کے قریب بھی نہیں آ سکتا، ہماری جانیں قربان اپنے رسول کے نام پر ایسی زندگی لے کے ہم کریں گے کیا کہ ہم زندہ ہوں اور ہمارا رسول شہید ہو جائے، پہلے ہم مریں گے پھر تم ہمارے رسول تک پہنچ سکتے ہو۔ جس وقت مدینے والوں نے یہ جواب دیا تو وہ تقریر تو ختم ہو کے رہ گئی، اس کی وہ منصوبہ تو فیل ہو گیا کہ لشکر اسلام کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اب ابو سفیان پلٹ کے اپنے لشکر میں آیا، ابو عامر کو بلایا، کہا کہ تم یہ کہتے کہ تمہارا مدینے میں بہت زیادہ اثر و رسوخ، پورا مدینہ تم کو مانتا، اب وقت آ گیا، جاؤ اور تم جا کے اپنے ساتھیوں کو سمجھاؤ۔ ابو عامر بھی ایک مرتبہ جھومتا ہوا آگے بڑھا، اس کے ساتھ اس کے وہ 50 ساتھی ہیں جن کو وہ مدینے سے لے کے مکے گیا، اور ایک مرتبہ وہ انصار مدینہ کے سامنے جا کے کھڑا ہو گئے۔ یہ یاد رکھ کہ جب بھی لشکر کو پیغمبر بناتے تھے مہاجرین کو ایک طرف رکھتے تھے، انصار کو ایک طرف رکھتے تھے۔ انصار کے سامنے جا کے کھڑا ہوا، کہا کہ تم لوگ مجھے پہچانتے ہو، تم ہی لوگ مجھے راہب کہا کرتے، تمہیں پتا میں نے تمہارے شہر میں پوری زندگی گزاری، تمہیں معلوم کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور غلط بیانی نہیں کرتا، اس جادوگر نے آ کے تم کو بہکا دیا، میری بات مانو اور اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ، ورنہ یاد رکھو کہ دنیا میں بھی مارے جاؤ گے اور موت کے بعد کی دردناک انجام ہوگا تمہارا۔ ابو عامر کی تقریر جاری، لیکن کہتے کہتے وہ تقریر کر رہا، مدینے کے پرانے لوگ جو ایک زمانے میں اس کا احترام کرتے تھے، لیکن یاد رکھیے کہ جتنے بھی احترام سب کا تعلق دین سے، جہاں پہ دین نہ رہے وہاں پہ قابل احترام سے قابل احترام کی کوئی عزت نہیں کی جائے، اور جہاں دین آ جائے تو معاشرے کا بدترین انسان بھی ہمارا آقا اور سردار بن جاتا۔ چنانچہ مدینے والوں نے ایک ساتھ آواز لگائی، لا مرحبا بکا ولا اہلا یا فاسق، اے اپنے آپ کو راہب کہنے والے، ہم تمہیں فاسق کہتے ہیں، واپس چلے جاؤ، ہم نہ تمہیں مرحبا کہنے کو تیار نہ اہلن و سہلن کہنے کو تیار، واپس چلے جاؤ، ہم تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، ہم تمہاری آواز نہیں سننا چاہتے۔ لیکن اس کی تقریر جاری رہی، جب اس نے کچھ اور تقریر تو اب ایک مرتبہ سارے مدینہ نے اس پر پتھر پھینکنا شروع کی، اب تک جنگ شروع نہیں ہوئی، اس لیے نہ کوئی تلوار چلا سکتا نہ کوئی تیر چلا سکتا، لیکن مدینے والے اتنے جوش میں آ گئے۔ یہ آج ہو کیا رہا کہ جو کافر وہاں کا سبھی کو بہتانا چاہتا اور ابو عامر ہمارے درمیان زندگی گزارنے والا ہمارے درمیان پھوٹ ڈال رہا، اتنا جوش ہوا ان انصار مدینہ کو ایک مرتبہ آگے بڑھ اور ابو عامر پہ پتھراؤ کر دیا۔ دیکھیے یہ ہے اسلام، ابو عامر ان کا ہم قوم، ابو عامر ان کا ہم زبان، ابو عامر ان کی جماعت سے تعلق رکھتا، اور یہ جو دوسرے ساتھی ہیں ان مسلمانوں کے، یہ مکے سے آنے والے، یہ دوسرے قوم کے لوگ، یہ دوسری جماعت کے لوگ، لیکن جہاں دین آتا وہاں قومیت سب سے پہلے ختم ہوتی، جہاں دین آتا وہاں تعصب کو سب سے پہلے مارا جاتا، جہاں دین آتا وہاں جماعت کا تصور سب سے پہلے ذہنوں سے نکالنا پڑتا۔ چنانچہ انصار مدینہ اپنے ہم قوم سے پتھراؤ کر رہے ہیں، اور جو غیر قوم کا ہے لیکن جو کہ مسلمان
تحفظ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں. یہ ہے اپنی دین. بس ایک مرتبہ پتھرا شروع ہوا. ابو عامر گھبرا کے بھاگا, لشکر میں جا کے چھپ گیا. تاریخ کہتی کہ یہ جا کے چھپا ہے, ابھی مرا نہیں, آگے چل کے مسلمانوں کے درمیان یہ ایک اور فتنہ پیدا کرے گا. اگر آپ نے کبھی ایک لفظ سنا کہ بعد کئی سالوں کے بعد مدینے میں ایک مسجد ضرار بنائی گئی جس کا مقصد تھا مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا, وہ یہی ابو عامر, جس کا نام آج یاد رکھیے, یہی ابو عامر جس کے کہنے سے مسجد ضرار بعد میں بنی. اتنا بدترین انسان جو مکے والوں کے لشکر میں شامل ہوا ہے اور مدینے کے مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا, یہ ابو عامر ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک اور بدترین انسان کا نام سنا, عبداللہ ابن ابی. وہ مدینے کا رہنے والا عین وقت مسلمانوں کو دھوکہ دے کے چلا گیا. اب یہ 2 بدترین افراد آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ایک وہ کہ جو مدینے میں رہا لیکن اس نے مسلمانوں کے پیٹ میں گویا خنجر گھونپا, اس نے گویا عین وقت سے دھوکہ دے کے مسلمانوں کو پریشان کیا. دوسرا وہ کہ جو کفار مکہ کے ساتھ مل کے آیا اور مدینے کے مسلمانوں میں قومیت کے نام پہ 2 ٹکڑے کرنا چاہ رہا. یہ 2 افراد کے نام آپ نے سنے, اب ان کی اولادوں کا تذکرہ سن لی. اسی ابو عامر کا ایک بیٹا جس کا نام ہے حنظلہ. حنظلہ وہ جو شروع سے اپنے باپ کے خلاف, بلکہ جب تک اس کا باپ مدینے میں رہا تھا 1-2 مرتبہ تو یہ پیغمبر کے پاس خود گئے تھے. حنظلہ کہا کہ اللہ کے رسول, مجھ سے برداشت نہیں ہوتی اپنے باپ کی یہ ساری کی ساری حرکتیں, آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں. پیغمبر اسلام نے کہا نہیں, ابھی اس نے ظاہری طور پر کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ واجب القتل ہو جائے, خبردار اس کے ہاتھ نہ اٹھاؤ. حنظلہ اپنے باپ کے اعمال اور کرتوتوں سے انتہائی پریشان, یہاں تک کہ جب باپ اپنے پورے گھر کو چھوڑ کے بھاگ کے مکہ گئے تو حنظلہ نے سجدہ شکر انجام دیا. اب اسی ابو عامر کا بیٹا حنظلہ, وہ ابو عامر جو ابو سفیان کا ساتھی بن کے آ رہا, اس کا بیٹا حنظلہ, جس دن بہت کی لڑائی ہوئی اس سے 1 دن پہلے اس کی شادی ہوئی. اور اس کی شادی جناب حنظلہ کی شادی میں کس سے ہوئی؟ عبداللہ ابن ابی کی بیٹی. عبداللہ ابن ابی تاریخ اسلام کی اتنی بدترین شخصیت, اسلام نے ان کا مسئلہ کہا کہ ہاں صحیح, تمہارا ایسا مسئلہ کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, تم جاؤ, کیونکہ ابھی رخصتی ہونے والی بیوی کا بھی ایک حق ہے تم پر, اور ابھی وہ کیفیت نہیں آئی, ابھی وہ مسلمانوں پر وہ مصیبت نہیں آئی کہ بیوی کا حق ثابت نہیں. تم جاؤ اور آج کی رات اپنی بیوی کے ساتھ گزارو, میں تمہاری اس میدان جہاد کی حاضری کو معاف کرتا ہوں. جناب حنظلہ کو پیغمبر اسلام نہیں جا سکتی. اب تاریخ کہتی کہ آج کی رات رخصتی ہوئی, اسی رات کو وفات واقع ہوئی, اور ادھر ہفتے کی صبح ہو گئی. ہفتے کی صبح ہوئی, نماز صبح کے بعد بھی بہرحال یہ اپنی بیوی کے پاس رہے, اور وہاں مسلمان احد کے میدان میں لڑنے کے لیے تیار ہو چکے. یہاں تک مدینے میں خبر آ گئی, اور یہ خبر کافی دیر کے بعد آئی تھی لیکن بہرحال واقعہ مکمل ہو گئی. مدینے میں خبر آ گئی کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے, کفار مکہ جیت رہے. حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے, جیسے ہی کان میں یہ خبر پہنچی ایک مرتبہ طرف کے کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول نے مجھ کو معاف کر دیا, میدان جہاد کی حاضری ثابت, لیکن جب ایسا وقت آ گیا کہ مسلمان شکست کھانے لگے تب تو مجھے جانا ہی چاہیے اور اپنی جان قربان کرنا چاہیے. ایک مرتبہ بے اختیار کھڑے ہوئے اپنے مقام کو, گھر سے نکلنا چاہتے. بیوی نے کہا کہ جا تو رہے عبداللہ ابن ابی کی بیٹی, جا تو رہے, لیکن ایک میری خواہش ہے اسے پورا کر دے گا. کہا کیا خواہش ہو؟ کہا کہ پہلے 4 آدمی مدینے کے اندر جو قابل بھروسہ دیانتدار 4 ایسے آدمی ڈھونڈ کے لاؤ. اچھا, مدینے کے اندر جتنے نوجوان وہ سب تو لشکر اسلام میں شامل, جو رہ گئے یہ سب کے سب فاسق و فاجر منافق ہیں. انہوں کے اندر ہاں بزرگوں میں کئی ایسے بزرگ تھے جو انتہائی زندہ, مگر پیغمبر نے کہا کہ بوڑھوں پہ جہاد واجب نہیں. حنظلہ پریشان تو ہوئے کہ میدان جنگ میں مجھے جانا, اپنی جان قربان کرنا, لشکر اسلام شکست کھا رہا, اور بیوی سامر پکڑ کے کھڑی کہ 4 آدمیوں کو لے کے آؤ پھر میں تمہیں جانے دوں. خیر اسی محلے میں 4 آدمی مل گئے, 4 بزرگوں کو بلایا گیا. کیا یہ کام ہے؟ پتہ نہیں کیا کام ہے, میری بیوی کی خواہش. پہنچے ایک مرتبہ یہ 4 بزرگ. بیوی نے حنظلہ سے کہا کہ تم ان بزرگوں کے سامنے یہ تصدیق کرو, ان 4 آدمیوں کے سامنے یہ تصدیق کرو کہ بہرحال آج کی رات رخصتی ہوئی اور آج کی رات ہمارے تمہارے تعلقات قائم ہوئے,
اور آج کی رات کے ذفاف واقع ہوا ہے، تم اس چیز کی تصدیق کرو. ایسا نہ ہو کہ تم میدان جنگ میں شہید ہو جاؤ. شہادت سے نہیں گھبرا رہی ہے بیوی، تم میدان جنگ میں شہید ہو جاؤ اور بعد میں مجھ پہ تہمت لگائی جائے، بعد میں مجھ پر الزام لگائے جائیں اگر میری کوئی اولاد ہوئی. چنانچہ ان 4 آدمیوں کے سامنے جناب حنظلہ نے تصدیق کہ واقعات میری بیوی صحیح کہتی اور اس وقت مجھ پر غسل واجب. اب تک میں نے غسل اتارا نہیں، غسل واجب، لیکن میدان جنگ میں جانا اس سے بھی زیادہ اہم. میں میدان جنگ میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں. تم 4 آدمی اس کے گواہ رہنا. یہ کہا کہ جناب حنظلہ چلے. جناب حنظلہ تو میدان کی جانب چلے. یہاں پہ ان 4 بزرگوں حنظلہ کی بیوی یعنی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی بیٹی سے سوال کیا کہ یہ آخر پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا، ہماری زندگی گزر گئی اسی مدینے میں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بیوی اس طرح سے گواہ رکھوائے اپنی رخصتی. بیچاروں پریشان کیوں؟ تو کہا کہ رات کو ایک لمحے کے لیے میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا تھا کہ آسمان میں ایک شگاف ہوا، آسمان پھٹ گیا، آسمان میں شگاف ہوا، میرا شوہر اس شگاف میں داخل ہو گیا اور آسمان دوبارہ جڑ گیا، میرا شوہر غائب ہو گیا. اس خواب کو دیکھ کے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید آج میرا شوہر آسمانوں کی جانب جانے والا، شاید آج میرا شوہر شہید ہونے والا. تو مجھے ڈر پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو میری اولاد کے تہمت لگ جائے اور میرے اوپر کوئی الزام لگ جائے. تاریخ کہتی کہ جناب حنظلہ کی بیوی کا یہ خیال صحیح میں تھا، کیونکہ اسی رات کے نتیجے میں جناب حنظلہ کے یہاں پھر بیٹا بھی پیدا ہوا اپنے باپ کی شہادت کے 9 مہینے کے بعد. اس بیٹے کا نام عبداللہ تھا اور یہ عبداللہ وہی شخصیت بنے کہ جب یزید نے مدینے پہ حملہ کیا، یزید کے جرائم میں سب سے بڑا اور اہم ترین جرم تو کربلا ہے، لیکن اس کے بعد یزید نے ایک مرتبہ مدینے پہ حملہ کیا اور ایسا حملہ کیا جس میں رسول کی مسجد النبوی میں استبل بنا کے گھوڑوں اور گدھوں کو باندھا گیا، رسول کے ممبر پر بندروں کو جا کے نچایا گیا اور رسول کی قبر پر بیٹھ کے شراب کی گئی. تو جس وقت یزید کے لشکر نے یہ حملہ کیا، یہ حملہ کیوں ہوا؟ کربلا کے واقعے کے بعد مدینے والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کر اور انہی حنظلہ کے انہی بیٹے کو جو اس احد کی رات کے نتیجے میں پیدا ہوئے ان کو اپنا سردار بنایا اور یزید ہی کی فوج کے ہاتھوں جناب حنظلہ کے بیٹے شہید ہوئے. بہرحال یہ تو ان کی ماں کی احتیاط تھی کہ میرے بیٹے کو کوئی الزام نہ لگنے پائے. 4 بزرگوں کو جمع کر کے گواہی دے دی، پھر جناب حنظلہ کو رخصت کی اجازت. جناب حنظلہ میدان احد کی جانب بجلی کی تیزی سے دوڑے جا رہے کیونکہ ان کے کان تک یہ خبر پہنچی کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی. میدان احد میں داخل ہوئی اور سب سے پہلے ان کی نگاہ سردار لشکر مکہ ابو سفیان پہ پڑ گئی. انہوں نے سوچا کہ باقی مسئلے بات کے میں پہلے اسی پہ حملہ کیوں نہ کر دوں، اگر یہ ختم ہو گیا لشکر کفار سے سر بے سر ہو جائے گا. یہ سوچ کے تلوار لے کے حملہ کیا. جیسے ہی ابو سفیان نے حنظلہ کو آتے دیکھا ایک مرتبہ فریاد کہ اے میرے ساتھیوں میری مدد کو آؤ. ایک مرتبہ ہجوم چاروں طرف سے گھیر کے کھڑا ہو گیا. جناب حنظلہ کے لیے لڑنا مشکل ہو گیا لیکن اس حالت میں بھی تلوار چلا رہے. ایک نوجوان نے پیچھے سے آ کے جناب حنظلہ کے پہلو اتنی قوت سے نیزہ مارا، ایک پہلو میں گرا اور دوسرے پہلو سے یہ نیزہ باہر نکل گیا. جناب حنظلہ زمین پہ گرے مگر گرتے گرتے وہ جوش کہ نیزہ مارنے والے کی گردن کو اپنی تلوار سے جدا کیا اور اسی میدان احد میں شہادت پائی. تاریخ کہتی کہ جب شام کا وقت آیا اس میدان اور احد کی لڑائی اختتام کو پہنچی تو پیغمبر اسلام نے 5 صحابیوں کا نام لیا اور کہا کہ جا کے ان کی لاشیں لے کے آؤ. اس میں سے ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ تم میں سے کسی نے حنظلہ کا لاشا دیکھا؟ سوال کیا صحابیوں کہ اللہ کے رسول آپ کی سوال کیوں کر رہے؟ کہا کہ میں نے ابھی ابھی دیکھا آسمان کے فرشتے سونے کے برتنوں جنت کی کوثر کا پانی لے کے آ رہے اور جب میں نے پوچھا کہ یہ پانی کیوں آ رہا تو مجھے بتایا کہ آپ کے آج کے شہید ہونے والوں ایک ایسا شہید بھی ہے کہ جس پر غسل واجب تھا اور اس نے کس حالت میں شہادت کو پایا، ہم اس کو غسل دینے کے لیے آ رہے. وہ فرشتے جو جنت کی حوض کوثر کا پانی لے کے آئے وہ ابھی ابھی غسل دے کے واپس جا رہے. تو جا کے دیکھو تو صحیح حنظلہ کا لاشا کہاں. اصحاب رسول حنظلہ کے لاشے کی تلاش میں چلے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ واقعہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب حنظلہ کا لاشا ہم کو ملا تو بڑے بڑے ان کے بال تھے. بچوں کی شادی کی رات تھی تو اس میں مہندی بھی لگی ہوئی. ہم نے دیکھا واقعہ ان بالوں میں سے پانی ٹپک رہا اور ایسا لگ رہا جیسے ابھی ابھی کوئی ان کو غسل دے کے گیا. اسی وجہ سے جناب حنظلہ کا لقب بھی غسیل الملائکہ یعنی وہ شہید جسے فرشتوں نے آ کے
تسلسل دیا اور جناب حنظلہ کا لقب ہوا کہ ان کی پوری نسل میں یہ چلتا رہا. اکثر ان کی اولاد بکر کرتی منا غسیل الملائکہ، اس خاندان سے ہے کہ جس میں غسیل الملائکہ گزرا. لیکن یہ حنظلہ کون؟ عبداللہ ابن ابی کے داماد. وہ عبداللہ ابن ابی جو عین وقت مسلمانوں کو دھوکہ دے کے گیا، اس کی بیٹی کا کردار بھی آپ نے دیکھا. اور کون ہے حنظلہ؟ ابو عامر کے بیٹے. وہ ابو عامر جو سب سے پہلے میدان احد مسلمانوں کے لشکر کو تقسیم کرنے کے لیے آتا اور ایسی زہریلی تقریر کرتا کہ مسلمانوں میں مقامی اور غیر مقامی کا تعصب پیدا ہو جائے. باپ ایسا اور بیٹا ایسا. بہرحال یہی وہ مرحلہ کہ جہاں پہ اسلام قربانی مانگتا. کبھی بیٹی کو دین کی خاطر باپ کو چھوڑنا پڑتا، کبھی بیٹے کو دین کی خاطر اپنے باپ کو خدا حافظ کہنا پڑتا. یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا کہ ایک طرف اتنی بڑی قربانی باپ اور ماں کو ترک کر دینا، دوسری طرف اسلام. اگر جھوٹا مومن ہے وہ رشتے داری کو دین پر ترجیح دے گا، سچا مومن ہے وہ دین کی خاطر ہر رشتے داری کو ٹھکرا دے گا. میدان احد میں اس کے کئی واقعات ہمارے سامنے آئے. ابو عامر کا خطاب ختم ہوا، اتنا پتھر ہوا کہ اس کو بھاگنا پڑا. اس کے بھاگنے کے بعد ابو سفیان نے جس کو علمدار بنایا تھا لشکر کا، وہ شخص آگے آیا جس کا نام طلحہ. اور اس طلحہ نے ایک مرتبہ آگے آنے کے بعد ایک بڑی زہریلی تقریر، اس کی تقریر کو تمام علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا. اچھا اس کا تعلق ایک خاص خاندان سے ہے، جیسے بنو ہاشم ہے خاندان، بنو امیہ ہے خاندان، اسی طرح عرب میں خاندان کا بنو عبد الدار. اس خاندان کے لوگ اس بات میں بہت مشہور کہ اگر ان کے ہاتھ میں پرچم دے دو تو یہ مر جائیں گے لیکن اپنی زندگی میں پرچم نہیں گرنے دیں گے. تو ابو سفیان شروع میں کہہ چکا کہ بدر میں ہمارے علم برداروں نے ہم کو دھوکہ دیا، آج ہم ایسے آدمی کو پرچم دیں گے کہ مر جائے گا لیکن کبھی پرچم نہیں گرنے دے گا. یہ طرح اس خاص خاندان بنو عبد الدار کے نوجوان طلحہ کو بلایا اور کہا کہ یہ پرچم تمہارے حوالے. ابھی میں نے تقریر کے شروع میں عرض کیا کہ پیغمبر نے بھی ایک چھوٹا سا جھنڈا موسیٰ ابن عمیر کو دیا. موسیٰ ابن عمیر کا تعلق بھی اسی خاندان سے. غالباً پیغمبر نے یہ چھوٹا جھنڈا، ہر لڑائی میں ایک جھنڈا ہوتا، اس لڑائی میں پیغمبر نے 2 جھنڈے بنائے. بڑا جھنڈا علی کو دیا، چھوٹا جھنڈا موسیٰ کو دیا. غالباً اسی لیے کہ اگر تم اپنی طرف سے عبد الدار کے خاندان کو لے کے آئے تو ہمارا بھی یہ جھنڈا اس کے خاندان کے آدمی کے ہاتھ میں ہوگا. جناب موسیٰ ابن عمیر کی شہادت اسی میدان میں ہوئی، لیکن اس کی تفصیل آئندہ منگل کو. بس آخری اور اختتامی جملے سن لیجیے. اب یہ جھنڈا کفار مکہ کا جھنڈا بھی بنو عبد الدار کے ہاتھ، ایک خاندان کا نام ہے جیسے بنو ہاشم، اور مسلمانوں کا ایک جھنڈا بھی انہیں کے ہاتھ. طلحہ یہ علمدار ہے، کفار مکہ کا جھنڈا لے کے باہر آئے اور کہا کہ ہے مسلمانوں، تمہارا تو یہ عقیدہ کہ جو ہماری تلوار سے مارا جائے، جو مسلمان ہماری تلوار سے مارے وہ سیدھا جنت میں جاتا، اور جو مسلمان ہم کو مار دے تو ہم سیدھا جہنم میں جاتے. تو ہے تم میں کوئی ایسا انسان کہ جو میری تلوار سے مار کے جنت میں چلا جائے یا اپنی تلوار سے مجھے مار کے دوزخ میں بھیج دے؟ یہ تقریر کر رہا، انتہائی تنزیہ تقریر، انتہائی زہریلی تقریر. کون ہے ایسا مسلمان کہ یا تو بہش میں چلا جائے اگر میری تلوار سے مر گئے، اور یا مجھے جہنم میں بھیج دیا اگر اپنی تلوار سے مجھے مار دیا؟ ایک مرتبہ کی تقریر کا سلسلہ جاری تھا کہ میرا مولا برداشت نہ کر سکا. اگر کہ پیغمبر کا عام طور پہ طریقہ کار یہی ہوتا کہ علی کو سب سے آخر میں اجازت دی جاتی تاکہ کسی مسلمان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ تیار تو ہم بھی تھے لیکن ہم سے پہلے علی چلے گئے. لیکن اس وقت یہ لاکھوں گزاب سنی طلحہ ایک مرتبہ میرا مولا آگے بڑھا اور پیغمبر اسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں اور اس کی زبان کو منقطع کروں. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے علی تمہیں اجازت، وہاں سے علمدار نکلا ہے، اب یہاں سے بھی علمدار جائے گا. ایک مرتبہ مولا میدان میں آتے جیسے ہی طلحہ نے مولا کو دیکھا کہا کہ کیا قسم آگے. اچھا قسم امیر المومنین کے خطابات میں قسم ہم کو نظر نہیں آتا. قسم سواد سے، قاف سواد نہیں. اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے قاسم الجبارین، مغرور لوگوں کی کمر توڑنے والا. قسم کے معنی ہے کمر توڑنا یا کسی کو زخمی کرنا. میرے مولا کے بہت سارے الفاظ ان میں یہ لفظ نظر نہیں آتا، لیکن طلحہ نے جیسے ہی امیر المومنین کو دیکھا ایک مرتبہ کہا کہ کیا قسم تم آ گئے میدان جنگ. یہ امیر المومنین کا لقب ہی نہیں ہے. قسم کے معنی ہے کمر توڑنا یا زخمی کرنا. تو ایک مرتبہ کسی راوی نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام
جو سوال کیا، اب یہ جتنے واقعات میں تاریخ سے پڑھ رہا ہوں، میری حد تک امکان کوشش یہ ہے کہ صرف معصومین کی روایتیں پڑھوں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں ہر جگہ حوالہ نہیں دیتا، یہاں پہ حوالے کی ضرورت پیش آ گئی۔ راوی نے کہا چھٹے ایمان سے کہ فرزند رسول، یہ طلحہ جو کفار مکہ کا نمدار امیر المومنین کو قسم کہہ کے کیوں پکارا؟ یہ قسم تو علی کے الفاظ میں سے کوئی لفظ نہیں، یہ قسم کی کیا؟ قسم کا مطلب کیا ہوا؟ کمر توڑنا، زخمی کرنا، ابھی تو بہت کی لڑائی ہوئی ہی نہیں۔ معصوم مسکرائے اور کہا کہ یہ لفظ دراصل کفار مکہ کے بیچ میں مشہور تھا، وہ میرے جد علی کو قسم کہا کرتے، اور اس کی وجہ یہ کہ جب پیغمبر نے اعلانیہ تبلیغ رسالت شروع کر کھلا کھلا پیغام پہنچایا، اب وہی مشہور واقعہ ہے جو آپ مجالس میں علماء سے سنتے ہیں، لیکن میدان احد میں اس واقعے کی تکرار ہو گئی کہ جب کھلا کھلا اعلان رسالت ہو گئے تو اب جو عرب کے بوڑھے اور نوجوان وہ تو پیغمبر کے قریب بھی نہیں آتے، کیونکہ ان کو پتا کہ اگر ہم نے رسول پہ کوئی حملہ کیا تو اس کے نتیجے میں ابو طالب بھی آ جائیں گے، خاندان بنی ہاشم بھی آ جائے گا، ان کا مقابلہ ممکن نہیں۔ تو اب ان کے پاس دو ہی طریقے ہیں، یا تو اپنی عورتوں سے کہہ رکھا کہ جہاں سے یہ رسول گزرے اس سے پورا کر سکتے ہو، تو یہ معلوم کہ عورتوں کا مقابلہ کرنے تو خاندان بنی ہاشم باہر نہیں آئے، اور یہ اپنے بچوں سے کہہ رکھا کہ جہاں سے یہ رسول گزرے اس پر پکڑاؤ کرو۔ بہرحال عورتوں کا مسئلہ تو واقعہ ہے کہ کسی نے مقابلہ کیا ہی نہیں، لیکن جب بچوں نے پیغمبر اسلام کو زخمی کرنا شروع کیا، اب یہ آپ مجالس میں سنتے رہتے ہیں روایت، لیکن معصوم میدان احد کے حوالے سے کہہ رہے، تو ایک مرتبہ میرے جد علی نے یہ منظر دیکھی، کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی کیا حالت؟ کہا کہ اے علی، جب کفار مکہ نے اپنے بچے میرے پیچھے لگا دیے اور جب میں بازاروں میں اور گلیوں میں جاتا ہوں وہ پکڑاؤ کرتے، میرے مولا نے کہا کہ اللہ کے رسول کل سے میں آپ کے ساتھ چلوں، اور اگلے دن میرے جج گئے، اور جس بچے نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنا چاہی، کسی کی کمر کو توڑا، کسی کی آنکھ کو، کسی کے کان کو، کسی کے ناک کو، کسی کے چہرے کو زخمی کیا، یہاں تک کہ اس دن جب یہ بچے پلٹ کے اپنے اپنے گھروں میں گئے تو ہر ایک کی زبان سے ایک جملہ، ماں پوچھتی کہ بیٹا تمہاری یہ کیا حالت، باپ پوچھتے کہ بیٹا تمہاری کیا حالت، ہر ایک کہتا تھا قسم نہ علی نے ہماری کمر کو توڑ دیا۔ تو جتنے بھی کافر ان سب کی زبان سے میرے جد علی کے بارے میں لفظ قسم آ گیا تھا، ہماری کمر کو توڑنے والے، انہی لوگوں میں یہ طلحہ بھی شامل تھا جو علی کے ہاتھ سے پوری طریقے سے پٹ چکا ابتدائی زمانے میں جب وہ بچہ۔ آج میدان عہد میں مقابلہ ہوا، جیسے ہی علی کو دیکھا ایک مرتبہ کہا کہ ہے قسم تم میدان میں آ گئے، میرے مولا نے کہا کہ ہاں، اور تیار ہو جاؤ، جو تم کہہ رہے تیار ہو جاؤ، تمہارے پاس جو شرط ہے اسے پیش کرو۔ اور اسی میدان عہد میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو جنگ صفین میں دوبارہ دہرایا گیا، اور وہ کیا واقعہ پیش آیا کہ جس سے آج کی گفتگو ختم۔ میرے مولا ایک مرتبہ طلحہ سے کہا کہ جو تمہارے پاس وار اور ضربت ہے اسے استعمال کرو اور اپنے دل کی حسرت نکالو۔ اور پھر ایک مرتبہ لڑائی شروع، علی کی تلوار چلی، اور علی کی تلوار جو حرکت میں آئی تو اس کے بھیجے سر کی ہڈی کو توڑ کے طلحہ کے بھیجے تک یہ تلوار گھس گئی، اور وہ ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پہ گرا۔ جیسے ہی وہ زمین پہ گرا ابھی تڑپ رہا، علی نے اس کی گردن کو نہیں کاٹا، تڑپ رہا، علی واپس آ لشکر اسلام حیرت زدہ رہ گیا۔ ایک مرتبہ کہا کہ اے ابو الحسن آپ واپس کیوں آ گئے؟ وہ تڑپتا ہوا دشمن ہے، اس کا خاتمہ کرنا چاہیے کہ میدان جہاد ہے بہرحال۔ تو میرے مولا نے جواب کہ اول جو ضربت میں نے لگائی مجھے پتا ہے کہ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور دوسرا کہ جیسے ہی وہ زمین پہ گرا اس نے ایک مرتبہ اپنے لباس کو کھول دیا، اپنے آپ کو برہنہ کر دیا، اور اس کی یہ حالت دیکھ جب اس نے اپنے آپ کو ننگا کر دیا، برہنہ کر دیا، اس کی یہ حالت دیکھ کہ میں منہ پھیر کے آ گیا، اس لیے کہ ایسے دشمن پر ہاتھ اٹھانا ہم اہل بیت کی شان کے خلاف۔ یہ میدان احد کے اندر واقعہ پیش آیا، تاریخ ایسی ایک مرتبہ دوبارہ جو واقعہ دہرایا گیا، لیکن وہ بات کا مرحلہ ہے اور اس کی تفصیل بھی بات میں۔ تو غالباً میدان جہاد یا میدان جنگ اپنے جسم کو ننگا کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش کرنے والوں سب سے پہلا نام اسی کفار مکہ کے علمدار طلحہ کا ہے، جس نے پہلی مرتبہ یہ حرکت کی۔ طلحہ کے واصل جہنم ہوتے ہی اس کے بیٹے کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ ایک مرتبہ دوڑ کے آگے بڑھا۔ اب اس کا تعلق بھی اپنے باپ کے خاندان سے، اس نے علم کو سنبھالا، میرے مولا نے اسے بھی واصل جہنم کیا، اس کا دوسرا بھائی، اس کا تیسرا بھائی، اس کا چوتھا بھائی۔ طلحہ مارا گیا، اس کے 4 بیٹے مارے گئے، اس کے بعد اس کا چچا دار بھائی آیا، یہاں تک کہ باہر ایک ایک کر کے کسی خاندان حفظ الدار جس پر ابو سفیان کو بڑا ناز تھا، اس کے 9 آدمیوں نے پرچم سنبھالا اور 9
ایک کمیٹی بنائی اور کہا کہ یہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ اس کے بعد تیسری خلافت کس کے ہاتھ میں. تو کمیٹی والوں نے سب کو بلایا, امیر المومنین کو بھی بلایا گیا. امیر المومنین نے اس وقت ایک خطبہ دیا. اس خطبے کے جملے یہ کیا ہے, مسلمانوں کیا تم بھول گئے, تم تصدیق نہیں کر رہے؟ میں وہی تو ہوں کہ احد کے میدان میں بنو عبد الدار ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا 9 پرچم بردار میرے سامنے آئے, اور اس خاندان جس کے بارے میں کہا جاتا کہ اس کے ہاتھ سے کبھی پرچم نہیں گرتا, اس کے 9 پرچم برداروں کو میں نے تمہارے سامنے واصل جہنم کیا, یہاں تک کہ آخر اس خاندان کے سارے مرد ختم ہو گئے. تو ان کا جو غلام تھا جس کا نام سواب تھا, انتہائی وحشی اور جنگلی, وہ اپنی آنکھوں کو جڑاتا, مونچھوں کو مروڑتا اور پیغمبر کے قتل کا اعلان کرتا ہوا میدان میں داخل ہوا. اس وقت موت کی وجہ سے تمہاری یہ حالت جیسے تمہارے سروں پہ پریندے بیٹھے, تم میں سے ہر ایک کا سانس رک گیا. کیا تم تصدیق نہیں کرتے کہ میں ہی تھا جس نے آگے بڑھ کر اس 10ویں وحشی غلام کا مقابلہ کیا اور اس کے جسم کو بھی 2 ٹکڑے کیا؟ ساری شورا نے ایک زبان ہو کے کہا کہ آیا ابو الحسن, کون اب تصدیق کرتے کہ میدان احد میں اس خاندان کے 9 نوجوان اور 10واں یہ وحشی غلام آپ کی تلوار سے مارا گیا. جیسے ہی یہ وحشی غلام مارا گیا وہ سارے مکہ میں کھلبلی مچ گئی. ایک مرتبہ میدان چھوڑ کے وہ بھاگنے لگے اور اسی بھاگنے کے دوران مسلمانوں سے غلطی ہوئی جس نے جنگ کا نقشہ پلٹ دیا. یہ غلطی کیا ہے اس کی تفصیل تو انشاءاللہ میں آپ کو آئندہ تقریر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, جس کے بارے میں ابھی سے اعلان کر دیا جائے کہ آئندہ منگل کی تقریر ہماری سیرت رسول کے سلسلے اس سال کی آخری تقریر ہوگی. 4ویں تقریر اور آخری تقریر احد کے میدان کے حالات اس میں مکمل ہو. احد کا میدان جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ اس کی اہمیت یہ کہ اسی احد کے میدان پر میرے مولا نے شورا میں بھی فخر کیا کہ میں تھا کہ جس نے اس وقت اسلام کو اور مسلمانوں کو بچایا, اور کفار مکہ کے 9 پرچم برداروں اور 10ویں اس غلام کو جو صرف اور صرف قتل رسول کا عہد کر کے میدان میں داخل ہوا, اسے میں نے واصل جہنم کیا. اور یہ احد کا میدان کوئی واحد خدمت نہیں, علی کی خدمات تاریخ اسلام میں اتنی زیادہ کہ سوائے پیغمبر اسلام خدمتوں کے اعتبار سے بھی آپ کو علی کا مثل, علی کی نظیر, علی جیسا کوئی نہیں ملے گا. اگر علی نہ ہوتے تو آج اس دنیا کے اندر ہم کو اسلام نظر نہیں آتا. یہ علی تھے کہ جنہوں نے پیغمبر کے زمانے میں چاہے وہ مکے کی گلیاں یا بدر کا میدان یا احد کے پرچم بردار یا خندق کا عمر ابن عبدالمت یا خیبر کا دروازہ یا مکے کے بت ہو, بہرحال ہر مقام پہ آپ کو علی 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 نظر آئیں گے. یہ علی ہے جن کی وجہ تاریخ اسلام آپ کو اس شان سے نظر آ رہی. اگر علی نہ ہوتے تو تاریخ اسلام بالکل ہی منفرد ہوتی. ایسی عظیم شخصیت علی کی, لیکن یہی علی اس شان و شوکت کے ساتھ اور اس عظمت کے ساتھ, یہی علی اس پوری جلال کے ساتھ اور اس پورے فضائل کے ساتھ, یہ وہ علی کہ جن کے بارے میں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اے علی, پروردگار ان قریب تمہیں ایک ایسی بیٹی عطا کرے گا جو مکمل طور پر تمہاری شبیہ ہوگی. اور وہ بیٹی جو اسی پہلی شعبان سن 5 ہجری کو اس دنیا میں آئی, اور وہ بیٹی اس نے اسی سنت کو برقرار رکھا جو حسن کے موقع پہ ہمارے سامنے آئی, جو حسین کے موقع پہ ہمارے سامنے آئی. کون سی سنت؟ حسن کی ولادت. علی آئے, شہزادی سے پوچھا بیٹے کا نام کیا رکھا. آپ کو یاد ہوگا 2 ہفتے پہلے یہ عنوان آ چکا. شہزادی نے کہا ہے بلند, آپ کے ہوتے ہوئے بھلا میں کیسے نام رکھوں. اور علی نے کہا رسول کے ہوتے ہوئے بھلا میں کیسے نام رکھوں. اور رسول نے کہا پروردگار کے ہوتے ہوئے بھلا میں کیسے نام رکھوں. حسین کی ولادت ہوئی, بالکل یہی تکرار ہم کو نظر آ رہی کہ علی شہزادی سے سوال کرتے ہیں نام پر, شہزادی نے کہا کہ نام آپ رکھیں, اور علی نے کہا کہ نام رسول رکھیں, اور رسول نے کہا کہ نام پروردگار رکھے. اور پھر خاندان میں جب پہلی بیٹی ہو رہی تو اس وقت بالکل ہم کو یہی کیفیت نظر آتی, البتہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ. حسن کی ولادت ہوئی اور چند ہی دقیقوں کے اندر حسن اپنے نانا کی آغوش میں پہنچ گئے. حسین کی ولادت ہوئی, چند ہی دقیقوں کے اندر حسین اپنے نانا کی آغوش میں پہنچ گئے. لیکن جب 1 سال کے بعد پہلی شعبان فاطمہ کے یہاں زینب کی ولادت ہوئی تو اس وقت رسول مدینے میں نہیں. درود بھیجو محمد والے. یکم شعبان سن 5 ہجری زینب کی ولادت ہوئی تو اس وقت رسول مدینے میں نہیں. کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے یا کسی کام سے مدینے سے باہر 2 دن کے بعد آئے. اس دوران
علی نے تو فاطمہ سے سوال کی بیٹی کا کیا نام رکھا؟ فاطمہ نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے نام میں نہیں رکھوں، اور علی نے یہی کہا کہ میں رسول کا انتظار کر رہا ہوں۔ لیکن اب 2 دن گزر گئے، سارے مدینے والے آہا کے سوال کر رہے کہ اے علی آپ کے یہاں بیٹی ہو گئی، بیٹی کا نام کیا رکھا؟ حسن و حسین کے موقع پر مدینے والوں تک یہ بات پہنچنے ہی نہیں پائی۔ رسول خود سے مسجد، اور علی نے کہا کہ میں رسول کا انتظار کر رہا ہوں، میں رسول کا انتظار کر رہا ہوں۔ جلنے والے اور حسد کرنے والے وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ یہ تیسری اولاد اور وہ بھی بیٹی، پیغمبر اسلام مہاراج ٹھیک ہے، پہلا بیٹا تھا اس کے اوپر خوشی منائی گئی، دوسرا بیٹا تو اس سے خوشی منائی گئی، اب پیغمبر ہر اولاد کے موقع پہ تو خوشی نہیں منائے، لیکن تاریخ عجیب حقیقت بتاتی کہ جیسے ہی پیغمبر شہر مدینہ میں داخل ہو، پہلے تو پیغمبر نے اپنی سنت پہ عمل کیا۔ پیغمبر کی سنت تو آپ کو معلوم کہ جب پیغمبر مدینے میں آتے ہیں اللہ کے گھر میں بھی پہلے نہیں جاتے ہیں، پہلے فاطمہ کے گھر میں آتے ہیں، مسجد میں بعد میں جاتے ہیں، پہلے شہزادی کے دروازے پہ آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کے گھر سے پہلے فاطمہ کے گھر میں حاضری دے رہے، اور ایک مرتبہ پہلا سوال یہی کرتے کہ بتاؤ پروردگار نے مجھے کیا تحفہ عطا کیا؟ عجیب جملہ ہے پیغمبر، پروردگار نے مجھے کیا تحفہ عطا کیا؟ ایک مرتبہ علی بیٹی کو لا کے رسول کی آغوش میں دی، رسول نے ایک مرتبہ بیٹی کو دیکھ، رسول کی نوازی کو دیکھ، پہلا سوال یہ کیا اے علی تم نے اس کا نام کیا رکھا؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے ہوتے تو بھلا میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں؟ تو پیغمبر نے کہا کہ پروردگار مجھے اس کے بارے میں اطلاع دے چکا، اور یہ بھی حکم دیا کہ اس کا نام مجھے زینب رکھنا۔ زینب اس لیے ایک روایت کے مطابق زینب یعنی زین اب، وہ لڑکی جو اپنے باپ کے لیے زینت بننے والی ہے۔ اندازہ کریں کہ علی کا مقام کتنا بلند، تو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا جو علی کے لیے سبب زینت، جو علی کے لیے باعث فخر، جو علی کے لیے صاحب دین بنے۔ زین اب، اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ کیونکہ میری یہ بیٹی تمہارے لیے زینت بننے والی، اس لیے اس کا نام رکھا جائے زین اب۔ چنانچہ زینب کا نام مسلمانوں کی زبان پہ آیا۔ پھر 2 عجیب جملے پیغمبر اسلام نے کہے۔ اب فاطمہ کے گھر سے رسول اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اب مسجد میں آ رہے ہیں، نوازی کو آغوش میں لے کے آ رہے ہیں، مسجد النبوی میں داخل ہوئے۔ جب کبھی پیغمبر مسجد میں کہیں باہر سے آتے ہیں، مسلمان جمع ہو جاتے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کا ہجوم، اور اس ہجوم میں لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ اپنی نوازی زینب کو لے کے پیغمبر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اور پیغمبر کی زبان پہ ایک جملہ، کیا جملہ کہ اے مسلمانوں، زینب کی ولادت 5 ہجری میں ہوئی۔ 5 ہجری کا مطلب یہ کہ جناب خدیجہ کی وفات کو 8 سال گزر گئے۔ جناب خدیجہ مدینے میں کبھی تشریف ہی نہیں لائی۔ مدینے میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے، وہ جب جناب خدیجہ طاہرہ کے احسانات سنتے کہ کس طرح سے خدیجہ نے اسلام، مسلمانوں اور سب سے بڑھ کر رسول خدا کی خدمت کی، تو مدینے کے مسلمان تڑپ جاتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مدینے کے مسلمانوں کی اکثریت اہل بیت کے ساتھ مخلص، جو مدینے کے نئے مسلمان ہیں انصار، تڑپ جاتے ہیں کہ آج ہم نے اپنی ماں کی زیارت نہیں کی، آج ہم نے اسلام کی ایسی محسنہ کی زیارت نہیں کی، کہاں ہمیں موقع ملتا اور ہم کو خدمت کرتے۔ خصوصاً یہ مدینے کے پرانے باشندے جو مکے سے آنے والے چھوٹے سے چھوٹے مسلمان کی خدمت کر رہے، تڑپے جا رہے کہ ہم خدیجہ طاہرہ کی خدمت سے محروم رہے۔ آج پیغمبر 5 سال تک مدینے کے مسلمان تڑپ رہے، آج پیغمبر زینب کو لے کے مسجد میں آ رہے، جملہ تھا کہ اے مسلمانوں، میری نوازی کو دیکھو اور پہچانو، اس کا وہی مقام ہے جو خدیجہ کا مقام تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی وہی فضیلت و منزلت ہے جو خدیجہ طاہرہ کی فضیلت و منزلت۔ اور تمام مدینے کے مسلمان جو خدیجہ طاہرہ کا صرف نام سنتے آئے تھے، خدیجہ طاہرہ کے احسانات سنتے آئے تھے، آج ان کو پتہ چلا کہ پیغمبر کو یہ کیسی صاحب فضیلت نوازی ملی جسے پیغمبر نے فضیل خدیجہ قرار دیا۔ یہ خدیجہ کی مثل ہے۔ زینب کا مقام کتنا بلند ہے، ایک طرف زین اب ہے، علی کے لیے زینت ہے، دوسری طرف نظیر خدیجہ ہے، وسیل خدیجہ ہے، خدیجہ کی شبیہ قرار دیا جا رہا، مگر جملہ پیغمبر کی زبان پر ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ یہ بھی خاندان اہل بیت کا عجب طریقہ اور رواج ہے۔ ہر جگہ بچوں کی ولادت سے خوشی ہے، خاندان اہل بیت میں خوشی کے ساتھ رونا بھی ہے۔ چنانچہ زینب پیغمبر کی آغوش میں ہے، نوازی نانا کی آغوش میں ہے۔ زبان سے یہ جملہ ہے کہ پروردگار نے مجھے وہ تحفہ دیا ہے جو خدیجہ کی مثیل ہے، اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ کسی نے سوال کر دیا اللہ کے رسول، نوازی کی ولادت کے خوشی کے موقع پہ آنسو کیسے؟
پیغمبر اسلام کا جواب یہ ہے، تم نہیں دیکھ رہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ بھی پتا ہے جس کا مقام اتنا بلند ہے میری امت اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ روایت میں کوئی جملہ نہیں ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یقیناً اس موقع پر پیغمبر نے جھک کے زینب کی پیشانی کے پاس زینب کے بازوؤں کا بھی شاید گوٹا لیا ہو، کیونکہ پیغمبر کو کوفہ اور شام تک سمندر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہی تو میری نواسی کے بازو ہے جسے میں مسیل خدیجہ قرار دے رہا ہوں، یہی تو وہ بازو ہوں گے جن میں کبھی رسیاں باندھی جائیں گی۔ تو زینب کی ولادت کی عجب موقع بن گئی کہ جہاں ولادت کی خوشی کے ساتھ پیغمبر نے مسائل زینب بھی بیان کیے، محفل اور مجلس دونوں ساتھ ساتھ ہو گئے، لیکن بہرحال اتنی عظیم نوازی پیغمبر اسلام کو ملی ہے تو آج ہم اس موقع سے کیوں فائدہ نہ اٹھائیں؟ جب پیغمبر خوش ہیں، جب علی خوش ہیں، جب فاطمہ خوش ہیں، تو پروردگارہ پنجتن کی خوشی کا واسطہ، پیغمبر اسلام کی خوشی کا واسطہ، علی اور فاطمہ کی خوشی کا واسطہ، اور سب سے بڑھ کے زینب کبریٰ کے مصائب کا واسطہ تمام صاحبان ایمان، خصوصاً ان مومنین کرام کو جو زینب کے نانا کی سیرت کا ذکر سننے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ زینب کبریٰ کی اسلام کی خاطر ان قربانیوں کا واسطہ ہمیں بھی وہ جذبہ عطا فرما کہ جب کبھی دین کو ضرورت پڑے مال عزت حتیٰ کہ سب کو قربان کر دینے کو تیار و آمادہ ہو جائیں۔ پروردگارہ زینب کبریٰ کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ ہماری عورتوں کو اپنی چادروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اس عظیم ترین خوشی کا واسطہ ہمارے مرحومین کو بھی اس موقع سے خوش کرتے ہوئے ان کے تمام حقات کو فرما، اور اعلیٰ علین میں انہیں جوار معصومین سے ملحق فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے ہر ایک کو سیرت اہل بیت اور سیرت زینب کبریٰ کے اتباع کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ شہزادی زینب کبریٰ کے مصائب کا واسطہ تمام حاجت مندوں کی پوری حاجتوں اور تمام حاجتوں کو پورا فرما، صاحبان ایمان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، اور زینب کبریٰ کے مصائب اور زینب کبریٰ کے مظالم کا انتقام لینے کے لیے زینب کبریٰ ہی کے فرزند اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں طاہر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ولادت کی خوشی کا موقع ہے، بابا کے بلند درود بھیجے محمد